الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اپنی عزت افزائی پہ ستارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت افزائی پہ ستارے بھی گئے جھوم، جب میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم اور کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سبود صحرا میں بسنے والوں اٹھو دشمنوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو گھٹن اتنی ہوگی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، اب اگر گزرے گی ہم پر کوئی ایک تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ قابل صدر کرام، واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور میرے اساتذہ کرام، یہ جو قرآن مغرب سے پڑھا جا رہا ہے، اس قرآن کو ہم تک پہنچایا کس نے ہے؟ اگر آپ کو بھی پتا ہے تو ذرا بتائیے نا، اس قرآن کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ محرم ابھی گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی کوچوں جست و جواد کے اندر صحابہ کرام کو گالی دی گئی، انہیں برا بھلا کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اس کے اندر جو ستون ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے، اگر ان کو مرتد ثابت کر دیا جائے، اگر ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو اسلام باقی نہیں بچے گا، تو دین باقی نہیں بچے گا۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر دین اتارا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ یار عطا کیے، اور یار وہ عطا کیے جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ میرے پیغمبر کا پہلا بٹن مبارک کھلا ہے تو اس نے ساری زندگی بٹن مبارک بند نہیں کیا۔ میرے نبی کے یار نے دیکھا کہ آپ کدو کھانا پسند کرتے تھے تو وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتا رہا اور اسے ہی پسند کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار تھے تو اچانک سواری کو روک کر پیدل چل کے واپس آتے ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے آپ اپنے پیغمبر کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے چوم اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت گرامی قدر، وہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب صحابہ کرام اتنی عظمت والے، اتنی بلندی والے، تو پھر اس کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ تجھے صحابہ سے مسئلہ کیا ہے، تو صحابہ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے مسئلہ صحابہ سے نہیں ہے بلکہ مجھے مسئلہ اسلام سے ہے۔ جب میں اسلام پہ بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں تو مجھے سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، جب میں روزہ تبدیل کرنے لگتا ہوں تو مجھے سامنے صحابہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تم ماننا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہے، صحابہ دین کے پہرے دار ہے، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ اور اے اللہ آج یہ وہابی تم سے عہد کرتے ہیں جب تک ہمارے منہ میں زبان رہے گی، بدن میں جان رہے گی، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تصویر صحابہ ہے، جو بار نبوت کا میرے آقا نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شاکر صحابہ ہے۔ کفار پہ خالد نے تلوار چنا توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہے۔ میرے پاس جو کوئی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا۔ فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ اور اے کر کے دھو، اے کر کے مارو، تم ہم سے مت اٹھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہے۔ حضرت گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کہا سونیا تو دنیا کیا جائے گا مگر تیرا
کردار باقی رہے گا، تیرا حسن باقی رہے گا، تیری عدالت باقی رہے گی، تیری شجاعت باقی رہے گی، تیری صداقت باقی رہے گی۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے آئے تو صحابہ کرام میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ کرام میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ کرام میرے نبی کا حسن بن گئے، صحابہ کرام میرے نبی کا کردار بن گئے۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی کا وظیفہ صحابہ صحابہ بنا لو اور یہ نعرہ لگاؤ کہ لے شوق کے نام صحابہ کا، در چچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے کچھ کو جنت کی تو بلّہ خان صحابہ کا۔